بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ بدر کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ سوائے اتفاق سے جو لوگ قتل و گرفتار ہوئے تھے وہ معززین قریش تھے، اس لیے قریش جو پہلے سے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کر رہے تھے، اس واقعہ سے اور زیادہ مشتعل ہو گئے۔ اسی دوران میں مکہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ مسلمان قریش کا کاروان تجارت لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر پر قریش بڑے زور و شور کے ساتھ حملہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غفور مسرت سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان 2 ہجری 624 میں 313 مسلمانوں کو لے کر، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس درمیان میں قریش کا لشکر، جس میں 1000 پیدل سپا اور 100 سوار تھے، عتبہ بن ربیعہ کی قیادت میں مدینہ کے قریب پہنچ گیا اور مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہ بدر کے قریب اس کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہر گئے، لیکن قریب کوئی کنواں نہ تھا، اس لیے آگے بڑھ کر ایک چشمہ پر خیمہ زن ہوئے اور رات بھر دعا و مناجات میں مصروف رہے۔ صبح کو فوج مرتب کر کے دعا فرمائی، الہی تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ آج اگر یہ تیرے چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو پوجا نہ جائے گا۔ یہ بڑے امتحان و آزمائش کا موقع تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں، لیکن اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بلا دیا تھا۔ چنانچہ میدان جنگ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے لخت جگر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد عتبہ کے مقابلہ میں آنا پڑا۔ پہلے فردن فردن مقابلہ ہوا اور دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی میدان میں آیا۔ مقتول عامر کے بھائی عمرو کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے قتل کیا۔ قریش کے سپہ سالار عتبہ کا کام حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے تمام کیا۔ اس کے بھائی شیبہ کو علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے ختم کیا۔ عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مارا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں۔ دو انصاری نوجوان معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما ابو جہل کی طاق میں تھے، نظر پڑتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے
झपट कर माओज रजी अल्लाह अन्हु पर तलवार का वार किया। हाथ शाना से लटक गया, सिर्फ तस्मा लगा रह गया था, मगर वो उस वक्त भी लड़ते रहे, लेकिन कटा हुआ हाथ तलवार चलाने में मज़ाहम होता था, इसलिए तस्मा काट कर अलग कर दिया। अबू जहल के कत्ल से कुरैश में बददिली फैल गई, लेकिन अभी एक और सरदार उमैया बिन खलफ बाकी था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उसके खलीफ थे, इसलिए वो मुसलमानों की नज़र बचाकर उसे निकाल देना चाहते थे। इत्तेफाक से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो मक्का में उसके मशके सितम रह गए थे, देख लिया। उन्होंने अंसार को खबर दी। वो दो तरफ से टूट पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बचाने के लिए उमैया पर लेट गए, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की फरियाद के मुकाबला में लोगों ने उनकी परवाह न की और नेज़े से छीद कर कत्ल कर डाला। नाज़रीन व सामाईन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।